حدیث پاک میں آتا ہے کہ حضرت کعب بن احبار رحمہ تعالی فرماتے ہیں کہ قرأت فی بعض ما انزل اللہ علی موسیٰ یا موسیٰ رکعتان یصلیہا احمد و امتہ وہی صلاۃ الفجر غفرت لہ ما اصاب من الذنوب من لیلتہ و یومہ۔ حضرت کعب فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے وہ کتاب جو موسیٰ علیہ السلام پر اتاری ہے، نازل کی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام سے فرماتے ہیں کہ اے موسیٰ ایک امت آنے والی ہے اور وہ امت جو ہے امت محمدیہ ہے۔ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ اس کی امت اور اس کے نبی جو ہے 2 رکعت والی نماز ادا کریں گے اور وہ فجر کی نماز ہوگی۔ اس 2 رکعت کے ادا کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کے دن اور رات کے جتنے بھی گناہ ہیں سب کو معاف کر دیں گے۔ اب یہ تو فجر کی نماز ہے، اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ دن اور رات کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام سے فرماتے ہیں ذالک یا موسیٰ 4 رکعات یصلیھا احمد و امتہ وہی صلاۃ الظہر اعطیہم باول رکعۃ منھا المغفرہ۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایک امت ہے کہ وہ امت بھی 4 رکعت والی نماز ادا کرے گی، اس کا نبی بھی جو ہے وہ بھی 4 رکعت والی نماز ادا کرے گا، تو وہ ظہر کی نماز ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب ظہر کی نماز ادا کرتے ہیں تو ان کی پہلی رکعت کے ادا کرنے پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اعطیہم باول رکعۃ منھا المغفرہ، کہ ان کی جب پہلی رکعت مکمل ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں ان کو بخشش کا انعام دے دیتا ہوں۔ پہلی رکعت مکمل کرتے ہیں تو اللہ ان کی بخشش کر دیتے ہیں۔ وَبِالثَّانِيَةِ أَثْقَلُ الْمِيزَانِ۔ اب زور کی جب دوسری رکعت مکمل کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں جو ہوں ان کی نیکیوں کا جو پلڑا ہے وہ وزنی کر دیتا ہوں۔ اب آتا ہے کہ قیامت کے دن جس کی نیکیوں کا جو پلڑا ہے، جو ترازو جو ہے وہ وزنی ہو جائے گا تو بندہ کامیاب ہے، اللہ اس کو جنت میں داخل کریں گے۔ اب یہ زور کی نماز کی فضیلت ابھی تک چل رہی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب یہ میرے بندے جو ہیں ظہر کی تیسری رکعت مکمل کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَبِالثَّالِثَةِ أُوَكِّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ يُسَبِّحُونَ وَيَسْتَغْفِرُونَ لَهُمْ، تو میں ان کے لیے ایک ایسے فرشتے مقرر کر دیتا ہوں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو ان کے لیے تسبیح بیان کرتے ہیں اور ان کے لیے جو ہے استغفار کرتے ہیں۔ وَمَنِ اسْتَغْفَرَ لَهُمُ الْمَلَائِكَةُ لَا أُعَذِّبُهُ، فرمایا کہ جب یہ لوگ چوتھی رکعت مکمل کرتے ہیں ظہر کی تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں افتح لہم ابواب السماء ویشرقن علیہم حور العین، تو ان کے لیے آسمان کے جو دروازے جو ہیں وہ کھول دی جاتے ہیں اور موٹی موٹی آنکھوں والے جو حوریں ہیں وہ ان پر جاگتی ہیں، ان کو دیکھتی ہیں، تو جب یہ ظہر کی نماز مکمل کرتے ہیں۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ذالک یا موسیٰ 4 رکعات یصلیھا احمد و امتہ وہی صلاۃ العصر، فرمایا کہ ایک امت ہے جو 4 رکعت والی نماز ادا کرتی ہے اور وہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فلا یبقى ملک فی السماوات والارض الا یستغفر لهم الملائکہ ومن استغفر لهم الملائکۃ لا اعذبہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب یہ میرے بندے جو ہیں عصر کی 4 رکعت ادا کرتے ہیں تو زمینوں آسمانوں میں جتنے بھی فرشتے ہیں وہ سب کے سب ان کے لیے استغفار کرتے ہیں، ان کے لیے بخشش کی دعا طلب کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے فرماتے ہیں کہ وَمَنِ اسْتَغْفَرَ لَهُمُ الْمَلَائِكَةُ لَا أُعَذِّبُهُ، اور جس کے لیے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جس کے لیے میرے فرشتے استغفار کر دیں میں ان کو عذاب نہیں دیا کرتا۔ اب جو لوگ عصر کی نماز ادا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے جو فرشتے ہیں ان کے لیے استغفار کرتے ہیں، اور جن کے لیے اللہ تعالیٰ کے فرشتے جو ہیں استغفار کر دیں ان کو اللہ تعالیٰ عذاب نہیں دیتے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں موسیٰ علیہ السلام سے کہ 3 رکعات یصلیھا احمد و امتہ حین یغرب الشمس، فرمایا کہ لا یسألون افتح لهم ابواب السماء لا یسألون عن حاجتهم الا قضیتها، فرمایا کہ امت محمدیہ اور ان کا نبی جو ہے وہ 3 رکعت والی نماز ادا کرتا ہے، اور اس وقت کرتا ہے جب سورج جو ہے غروب ہو جاتا ہے، یعنی مغرب کی نماز۔ فرمایا جب یہ مغرب کی نماز ادا کرتے ہیں تو ان کے یہ نماز ادا کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کی جتنی بھی ضروریات ہیں بغیر مانگے اللہ تعالیٰ وہ پوری کر دیتے ہیں۔
پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا موسیٰ اربع رکعات یصلیھا احمد و امتہ، اور جب یہ اس کے بعد جو عشاء کی نماز ہے 4 رکعت والی نماز وہ ادا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہا ہی خیر لہم من الدنیا وما فیہا، یہ عشاء کی نماز جو ادا کرتے ہیں یہ ان کے لیے دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے اس سے بہتر ہے، اس سے افضل ہے۔ اور آخر میں فرمایا یخرجون من ذنوبہم کیوم ولدتہم امہم، فرمایا جب یہ میرے بندے جو ہیں مکمل 5 وقت کی نماز ادا کر لیتے ہیں اور عشاء کی نماز ادا کر کے فارغ ہوتے ہیں تو یہ ایسے ہی گناہوں سے نکل جاتے ہیں، گناہوں سے پاک ہو جاتے ہیں جیسا کہ ان کی ماں نے ان کو آج ہی جنا ہے، یعنی گناہوں سے پاک ہو جاتے ہیں 5 وقت کی نماز ادا کرنے سے۔ اب اللہ تعالی نے جو ہے بہت بڑا اجر رکھا ہے، حتیٰ کہ حدیث قدسی میں آتا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم علیہ السلام کو یہ فرمان فرماتے ہوئے سنا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی، میں نے جو نماز ہے اس کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان تقسیم کر دیا ہے، اور میرے لیے وہی ہے اور میرے بندے کے لیے وہ ہے جس کا وہ سوال کرتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب میرا بندہ نماز شروع کرتا ہے اور نماز میں جب کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حمدانی ربی، میرے بندے نے جو ہے میرے حمد بیان کی ہے، اللہ تعالیٰ اس کا جواب دیتے ہیں نماز کے اندر۔ اور جب بندہ کہتا ہے الرحمن الرحیم تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اثنا علی عبدی، میرے بندے نے میری تعریف کی ہے، میری ثنا بیان کی ہے۔ اور جب بندہ نماز میں کہتا ہے مالک یوم الدین تو اللہ تعالیٰ اس کے جواب میں کہتے ہیں مجدنی ربی، میرے بندے نے میری جو ہے تعظیم بیان کی ہے، میری بزرگی بیان کی ہے۔ اور جب بندہ نماز میں پڑھتا ہے تو کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین تو اللہ تعالیٰ اس کے جواب میں کہتے ہیں کہ یہ جو اس نے جملہ کہا ہے آدھا جملہ میرا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور آدھا جملہ میرے بندے کا ہے۔ ایاک نعبد تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، یہ تو اللہ کے لیے ہو گیا۔ و ایاک نستعین، یا اللہ ہم تجھ سے ہی مدد طلب کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جس کا یہ بندہ مجھ سے سوال کر رہا ہے اس کو وہ میں عطا کر دیتا ہوں۔ پھر اس کے بعد ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا، ان کے راستے پر جس پر تو نے انعام کیا، اور نہ ان کے راستے پر جن پر تیرا غضب نازل ہوا، نہ ان کے راستے پر جو لوگ بھٹکے ہوئے ہیں، جو راستے سے جو ہے جن پر تیرا غصہ نازل ہوا ہے۔ اس لیے جو ہے وہ نیک لوگ ہیں جن پر اللہ نے انعام کیا ہے، اور وہ صدیقین ہیں، شہداء ہیں، انبیاء علیہم السلام کے سیدھے راستہ ہے جس میں ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں۔ اب یہ نماز جو ہے یہ بہت بڑا اہم فریضہ ہے، جو 5 وقت کی نماز پڑھنے پر اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ان کو جنت میں داخل کرتے ہیں۔ اس لیے جو ہے اگر ہمارے ذہن میں یہ ہو کہ اللہ تعالیٰ نماز ادا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہماری نماز میں ہمارا جواب بھی دیتے ہیں، اور نماز کے ادا کرنے پر اتنے اجر کے وعدے ہیں تو آدمی بڑے یکسو ہو کر دھیان سے نماز ادا کرتا ہے۔ اس لیے جو ہے یہ نماز بہت بڑا اہم فریضہ ہے، اس کو ہم جو ہے جتنا ہو سکے سیکھ کر اچھی طرح جب ادا کریں گے تو اللہ تعالیٰ جو ہے اس سے خوش ہو جاتے ہیں، اور ہمارے جو ہے نماز کی وجہ سے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں، اور ہمارے جو ہے اعمال نامے نیکیاں لکھ دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو ہے ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔